إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون واجب الاحترام دوستو، تلاوت کردہ آیت جب نازل ہوئی اور اس کے الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے آئے، کیونکہ عربی دان تھے، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی مراد، اس کی منشا فوراً سمجھ گئے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ہدایت۔ انہوں نے ظلم کو عام معنوں میں لے لیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کا ارشاد ہے جو ظلم نہ کرے اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے ہدایت، وہ کامیاب ہے۔ تو اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ظلم نہ کرتا، انسان ہونے کے ناطے سے ظلم ہو ہی جاتا ہے، کسی اور پہ نہیں ہوتا، اپنی جان پر ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کا معنی کیا ہوگا، مفہوم کیا ہوگا، کیا مدعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے نیک بندے لقمان کی بات کو نہیں سنا؟ انہوں نے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو شخص ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک سے دور رہے، شرک کی ملاوٹ نہ کرے، اس کے لیے امن ہے دنیا اور آخرت کا، اور ہدایت اس کا مقدر ہو۔ ظلم کا معنی اس آیت میں شرک ہے، اور شرک اکبر ہے، اور کامیابی دنیا کا امن، قبر کی حفاظت اور میدان حشر کا امن اسی کے لیے ہے جو شرک سے پاک۔
شرک کے مقابلے میں لفظ توحید استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہاں ایمان کا معنی توحید ہے، اور ویسے بھی توحید ایمان کے مراحل میں سے ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد انسان شرک میں واقع ہو سکتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے جو کچھ عرصے سے یہ بات لکھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے اور بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ امت توحید ہے، لہذا ان کے بارے میں شرک کا فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک ہو ہی نہیں سکتا، بندہ کچھ بھی کرتا پھرے۔ اس آیت کے ضمن میں اور اس کی تفسیر میں یہ بات باطل ہے، جھوٹی۔ اور آیت کا معنی مفہوم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، کسی مفسر کی رائے نہیں ہے۔ اور عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ یہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ آیات آپ جانتے ہیں، تسلسل کے ساتھ آیات آپ کو ملیں گی، اجماعی طور پہ بھی، مجموعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، سب سے پہلا پیغام ان کو توحید کا دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ معبودان باطلہ سے اجتناب کرو اور ایک اللہ کی بندگی کرو۔ یہ پیغام توحید ہے۔ قرآن مجید کا اصل موضوع یہی ہے۔ اہل علم نے صراحت کر دی، القرآن کلہ فی التوحید۔ قرآن اول تا آخر توحید کی بات کرتا ہے، عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہے، اس کے ماننے والوں کے فضائل بیان کرتا ہے، اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کا تذکرہ کرتا ہے، اور جو توحید سے دور رہتے ہیں، عقیدہ خراب کر لیتے ہیں، ان کی مذمت اور ان کے جو وعدے اور وعیدے ہیں، ان کے بارے میں جو سزائیں ہیں اور ان کا جو نقصان ہے دنیا آخرت میں، اس کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کے میدان میں توحید کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کو اٹھائیے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی جانب روانہ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ۔ سب سے پہلی دعوت تم نے دینی ہے تو اللہ کی توحید کی دینی ہے۔ جب تک انسان اللہ کی معرفت اور اللہ کے حق کو ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، وہ اپنے اصلاح نہیں کر سکے گا۔ جو اللہ کو معبود برحق اور وحدہ لا شریک ماننے کو تیار نہیں، جو اس کا حق ہے، وہ انسانوں کو ان کا حق کبھی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے بدعقیدہ معاشرہ ہمیشہ بے رحمی کا شکار رہتا ہے، ماں کوئی قانون نہیں رہتا۔ جہاں اللہ کو اللہ نہ سمجھا جائے، اللہ کے ذات اور صفات اور عبادات میں غیروں کو شریک کیا جائے اور اس کے دلائل گھڑ لیے جائے، وہاں کبھی بھی امن واقع نہیں ہو سکتا، وہاں کبھی بھی خیر و برکت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں کے لوگ کتنا بھی قانون سازی کر لیں، وہ دکھلاوے کا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ توحید کے حوالے سے ہی درس دیا ہے، اور توحید کے فضائل و برکات کا تذکرہ کیا، اور شرک کی آپ نے مذمت کی
اور آپ نے اس انداز سے اپنے صحابہ کو تربیت دی، اس انداز سے ان کو پیغام دیا کہ توحید سلامت رہے، اور شرک کا آپ نے ہر دروازہ بند کر دیا، ہر وہ دروازہ بند کر دیا جس سے شرک پر لوگ آمادہ ہو سکتے، جو دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے شرک کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا، آپ نے اس کو بند کر دیا۔ اس مخلوق میں سب سے عظیم ہستی، سب سے معظم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ لہذا سب سے پہلے آپ نے اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کچھ احکامات صادر فرمائے، کیونکہ سابقہ امتیں انبیاء کو مان کر انبیاء کی تعلیمات کا انکار کرتے رہے۔ ماننے کا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ ہے، عشق کا دعویٰ ہے، اور اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے، اور ماننے والوں نے انبیاء کی تعلیمات کے بالکل برعکس عقیدہ کر لیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، ایک کفری عقیدہ جو کہ پیغمبر کی تعلیم نہیں تھی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، نہ سیدنا عزیر علیہ السلام کی تعلیم۔ یہ غلو تھا، یہ ان کو ان کے مقام سے بڑھانا تھا، اور یہ شرک اور کفر کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیں، اللہ کا جز قرار دیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا حصہ اور جز بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایسا انسان یقینی طور پہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے، ماننے والے، نہ ماننے والوں کی بات نہیں ہو رہی، ماننے والوں کو ان کے انبیاء نے خالص توحید کا پیغام دیا۔ عیسائیت کو عیسیٰ علیہ السلام نے خالص پیغام دیا تھا، مگر انہوں نے کیا کہا؟ کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود اللہ ہیں، اور کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور کبھی کہا ان اللہ ثالث ثلاث، اللہ تین کا تیسرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور جبریل امین۔ تو یہ گندا عقیدہ، شرک عقیدہ، کفری عقیدہ، دین اسلام اس کو گالی سے تعبیر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، گالی یہ ہے کہ وہ میرے بیٹے کے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور آج 25 دسمبر کرسمس کے نام پر یہی کچھ ہوتا ہے، کتنی بھی تعویلیں کریں۔ یہود و نصارہ کی اپنی کتابیں شاہد ہے، نام نہاد بائبل بھی شاہد ہے کہ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کا مطلب کیا ہے۔ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے آج بیٹا بنا لیا، آج بیٹے کو جنم دے لیا ہے، آج اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے، اور نام نہاد مسلمان مذہبی رواداری کا لیبل لگا کے اس کفر کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے چھوٹی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ پوچھیے علماء کرام سے، اس کا ترجمہ ہے لا یشہدون اعیاد الکفار، کافروں کے تہوار اور عیدوں میں شرکت نہیں کرتے۔ اور یہ مذہبی رواداری بھی کوئی چیز ہے، انسانیت بھی کوئی چیز ہے، اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک، کل کو آپ ان کی شراب و کباب کی محفلوں کو اٹینڈ کریں اور کہیں جی کیا کریں، انسانیت بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کے تہواروں پر، ان کے آیات پر، ان کی عیدوں پر، ان کے اجتماع گاہ میں نہ جایا کرو، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔
کہیں تم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤ۔ آج کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، بائبل کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، ہیپی اور میری کرسمس کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، اور تو اور نام نہاد اسلام کے دعوے دار جماعتیں انہیں کرسمس پیکج بھی دیتی ہیں، مسلمانوں کو نہیں ملتے۔ اور یہ جو سردی کی چھٹی کا ایک ڈرامہ رچایا جاتا ہے نا، اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی نہیں، کیا کریں، سردی کب پڑتی ہے؟ یہ سردی کے ایام ہے، یہ بلیک فرائیڈے اور 25 دسمبر کو آسان کرنے کا ایک نسخہ ایجاد کیا، اور کوئی بات نہیں، سب کو پتا ہے سردی کب ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی قانون الہی تو نہیں ہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں تو قانون بنا ہوا ہے ایسے ایسے چھٹی ہوگی، آپ بدل دو اٹھا کے اس کو، اللہ کی وحی تو نہیں ہے نا۔ مگر کیسے بدلے؟ اس لیے کہ جنہوں نے قانون بنا کے دیا انہوں نے اپنی بات رکھی ہے، ہمارا تہوار خراب نہیں ہونا چاہیے۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ یہ کبھی بھی اپنے سنڈے منڈے کو گالی نہیں دیتے، پیسے تو دینے نہیں چاہیے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، یہ ایام تو اللہ کے تابع ہے نا، کیا کالا اور کیا گورا اور کیا بلیک اور کیا وائٹ۔ مگر انہوں نے اللہ کے دن کو، سید الایام کو، سب سے بڑا دن جو اللہ نے بنایا جمعے کا، جو عید الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کو کہتے ہیں یہ کالا دن۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ یہ فیسٹیول لگتا ہے، شاپنگ سستی کر دی جاتی ہے کرسمس کی تیاری کے لیے۔ ہمارے قوم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، انہیں تو شاپنگ سے مطلب، اور یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ تو بہرحال تو کسی بھی طریقے سے ان کے تہواروں میں حصہ ڈالنا، دامے درمے سخنے سمجھ لیجیے کہ ہم کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا الماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جو کفر کی ہر شکل کو مٹانے کے لیے آیا۔ آج ان کا عقیدہ، ان کا تہوار اگر زندہ ہے، ہماری وجہ سے زندہ ہوتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو پھر کیا سمجھا ہے، آپ کی صفت ماہی کو ہم نے کیا سمجھا ہے، ہماری محبت کا دعویٰ پھر کیا ہو۔ لہذا نسل نو کو بتائیے کہ ہم اس تہوار کی آڑ میں کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اللہ کی وحی کے ذریعے سے ساری باتوں کا علم تھا کہ سب سے زیادہ امتیں برباد ہوتی ہیں پیغمبر کی شان میں غلو کر کے، پیغمبر کی شان میں غلو کر کے، پیغمبر کو انسان کے صفت سے نکال کے اسے اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے، اللہ کی کرسی پر بٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے زیادہ اپنے بارے میں احکامات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام تشریف فرما ہے، امیر عمر اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، انداز دیکھیں، مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے ابن مریم کو نصارہ نے بڑھا دیا۔ اس حدیث کے باوجود بھی اگر کرسمس کا تہوار سمجھ میں نہ آئے تو پھر کون سا علم ہوگا جو ہمارے پردے اٹھائے گا، ہماری آنکھیں کھولے گا۔ آپ نے وہی بات کر دی جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا عقیدہ اختیار کیا کہ تم مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹے، اللہ کا بیٹا اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ آج بھی در و دیوار پہ لکھا ہوتا ہے اور مسجدوں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، آپ بھی سنتے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا، انہوں نے انڈائریکٹ کر دیا، بس اتنا سا فرق ہے۔ عقیدہ وہی ہے جس سے نبی علیہ السلام نے روکا تھا، جس سے عقیدہ توحید برباد ہوتا ہے، شرک کی بدبو آتی ہے، اللہ کو گالی دی جاتی ہے، عقیدہ آج بھی وہی زندہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ نصارہ نے یہ کام کیا، فرمایا لا تطرونی، پیغمبر کی بات کو تو ماننا چاہیے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ،
میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حصہ نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا نور نہیں۔ نصارہ کی طرح تم ایسا نہ کہنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے بس اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول کہا کر۔ کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو سمجھ لیں عقیدہ توحید برباد ہے، اور توحید برباد ہے ساری زندگی کے عمل برباد ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے انبیاء کی مثال لے کر کہا شرک ان کی زندگی میں آ جائے، بالفرض والمحال آ جائے، ان کے عمل بھی برباد ہو جائے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو نے شرک کیا، تیرے عمل برباد ہو جائے۔ تو آپ نے یہ جو درس دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، یہ توحید کی حمایت میں، توحید کی حفاظت میں اور شرک کی مذمت میں دیا تھا۔ آج امت یہ سبق بھول گئی ہے، اس کو یہ پہاڑا پڑھایا جا رہا ہے، امت میں شرک نہیں ہوتا، امت میں شرک نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اگر توحید داغدار نہیں ہوتی کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، تو اس حدیث کا پھر مطلب کیا تھا؟ نبی علیہ السلام تو اشارہ کر رہے ہیں توحید برباد ہو سکتی ہے غلو کی وجہ سے، پیغمبر کو اس کے مقام کے بڑھانے کی وجہ سے، اس سے اللہ کی ذات میں جوڑ دینے کی وجہ سے توحید برباد ہو سکتی ہے۔ لہذا تم ایسا نہیں کرنا جیسا نصارہ نے ابن مریم کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کیا کیا آپ نے سن لی۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا، یہودیوں کا ایک عالم آیا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم القوم انتم، آپ اور آپ کے ماننے والے بڑی اچھی قوم ہیں، آپ کا کیا کہنا، آپ کی امت کا کیا کہنا؟ لولا انکم تشرکون، کاش کہ تم شرک نہ کرتے۔ نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، کیسی بات کر رہے ہو، میری امت اور شرک کرے؟ میرے ماننے والے شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ بما ذاکا، کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا تقولون اذا حلفتم بالکعبہ، تمہاری امت قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے بالکعبہ، کعبہ کی قسم، بیت اللہ کی قسم، یہ شرک ہے۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر خاموش ہو گئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا انہ قد قال، یہ صحیح کہتا ہے، یہ صحیح کہتا ہے، کعبہ کی بیت اللہ کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من حلف فلیحلف برب الکعبہ، قسم اٹھانی ہے تو کہا کرو رب کعبہ کی قسم، رب بیت اللہ کی قسم، بیت اللہ کی نہیں۔ اس نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت بڑے اچھے، بڑا اچھا آپ کا منشور ہے، بڑا اچھا آپ کا منہج ہے، بڑی اچھی آپ کی قوم ہے، لیکن آپ کی امت کے اندر اللہ کے ساتھ شراکت داری پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے؟ میری امت تو ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کی امت کے لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے، یا اللہ کے ساتھ آپ کو شریک بناتے ہیں، اللہ کے برابر کر دیتے ہیں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور آپ نے اس کے بعد فرمایا یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے، اس طرح نہ کہا کرو ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہے جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے جو آپ چاہے، بلکہ یوں کہا کرو ما شاء اللہ ہو، جو اللہ چاہے، پھر سما بیچ میں لایا کرو، سما تراخی کو چاہتا ہے، پھر ما شئت جو آپ چاہیں، ایسے کہا کرو۔ جملے کے استعمال میں فرق کر دیا، ما شاء اللہ ہو ثم ما شئت۔ یہ حدیث، یہ واقعہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی حفاظت کا درس دے رہے ہیں، عقیدے کو سلامت رکھنے کا درس دے رہے ہیں، اور شرک کی بے خونی کر رہے ہیں، اور خاص طور سے وہ شرک جو آپ کی ذات کے حوالے سے امت کے اندر پایا جاتا ہے، یہ غلو تھا۔ تو آپ نے اپنی تعلیم سے، اپنے معمولات سے اور اس طرح کے واقعات سے اپنی امت کو پیغام دیا کہ توحید کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اور شرک کی مذمت کیسے ہوتی ہے، اس قول سے، اس فعل سے، اس عمل سے روک دیا جس سے شرک کی بدبو آتی۔ تیسری حدیث ابو داؤد کو اٹھائی،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دن آئے اور آ کر انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرا گیا تھا. ہیرا ایک جگہ کا نام. میں ہیرا کے علاقے میں گیا تھا. میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا وہ اپنے سردار کو اپنے آقا کو سجدہ کرتے, اپنے بادشاہ کو لوگ تعظیماً سجدہ کرتے. تو آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں, آپ سے بڑھ کر بادشاہت کس کے پاس ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں, ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھا کہ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں. یہ سجدہ جو اللہ کا حق ہے, وہ سجدہ جو توحید کی حفاظت کرتا ہے, ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. وہ سجدہ جو اللہ کا خاصہ ہے. فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. چاند اور سورج بہت بڑے ہیں, بڑے ان کے فائدے ہیں, مگر سجدہ ان کو نہ کرنا, سجدہ اس کو کرنا جس نے ان کو بنایا. یہ توحید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے حوالے سے لوگ غلو کا شکار ہونا چاہتے ہیں, میری تعظیم میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں. سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے, یہ توحید ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک بھی ہے, کفر بھی ہے. آپ نے فوراً کہا, مثال دے کے کہا ارائیت او ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد. آج سجدہ کرنے کا کہتے ہو, کل کو میں دنیا میں نہیں رہوں گا, میری قبر ہوگی, مدینے میں میری قبر بنے گی, کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے سجدہ کرو گے؟ قیس ابن سعد کہتے ہیں کہ نہیں, میں قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا. فرمایا پھر آج بھی اجازت نہیں. سجدہ اس کو ہوتا ہے جس کی قبر کبھی نہ بنے. اللہ کے ذات کو سجدہ ہوتا ہے, انسانوں کو سجدہ نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا اگر سجدے کی گنجائش ہوتی میں عورت کو حکم دیتا تیرا خاوند تیرا شوہر گھر میں آئے تو اسے سجدہ کیا, مگر میرے دین میں سجدے کی گنجائش غیر اللہ کے لیے نہیں. آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے تعلیم دی تاکہ لوگ کہیں غلو کا شکار ہو کے اپنے عقیدے کو برباد نہ کر لیں, توحید کو برباد نہ کریں. سب سے زیادہ عقیدہ برباد ہوتا ہے پیغمبروں کی شان میں غلو کرنے سے. چوتھی حدیث ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا انت سیدنا, آپ ہمارے سردار ہیں, سید ہیں. آپ نے فرمایا السید اللہ, سید اور سردار تو اللہ کی ذات ہے. انہوں نے کہا افضلنا فضلا وآدمنا طولا, آپ بڑے فضیلت والے, بڑی شان والے, بڑے مقام والے. نبی علیہ السلام نے کہا قولوا بقولکم او بعد قولکم ولا یستجرینکم الشیطان. لوگوں سید کہنے کی بھی گنجائش تو ہے, افضل کہنے کی بھی گنجائش تو ہے, عظیم کہنے کی, شان والا کہنے کی گنجائش تو ہے, مگر دیکھنا اسی رستے پہ چلتے چلتے تمہیں شیطان کہیں بہکا نہ دے. تم اس سے زیادہ تجاوز کرو, میری شان میں غلو کرو اور مجھے اللہ کے ساتھ ملا دو, لہذا تم سوچ سمجھ کے کلمہ استعمال کیا کرو. یہاں بھی خطرہ محسوس ہوا کہ میری امت میرے بارے میں کلام کرتے ہوئے کہیں غلو کا شکار نہ ہو جائے. آپ نے پہلے مرحلے پہ کہا سید تو اللہ کی ذات, بادشاہ تو اللہ کی ذات. انہوں نے جب افضل کہا, شان والا کہا, فضیلت والا کہا, فرمایا کوئی بات نہیں, یہ جملے کہہ سکتے ہیں, اللہ نے مقام تو دیا ہے نا. آپ خود فرماتے تھے انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. قیامت کے دن بلا فخر ہے, اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. لیکن ایسے جملے بسا اوقات انسان کو بدعقیدگی کی طرف لے جاتے ہیں, غلو اور شان کو بڑھانے کی طرف لے جاتے ہیں, جس سے شرک لازم آتا ہے, توحید برباد ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے اس جملے کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کا درس دیا اور وجہ بتا دی, شیطان تمہیں کہیں بہادر اور جری نہ کر دے ایسے جملے کہنے پر جو میرے لائق نہ ہو, صرف اللہ کے لائق. کیونکہ شرک کی بنیاد شیطان رکھتا ہے, شرک کی بنیاد ہمیشہ شیطان رکھتا ہے. عقیدہ کو برباد سب سے زیادہ شیطان کرتا ہے.
لہذا جملوں کے استعمال میں بھی آپ نے احتیاط کا درس دیا۔ یہ توحید کی حمایت، یہ توحید کی آبیاری ہے، توحید کے مقام اور اہمیت کو آپ اجاگر کر رہے اور شرک کی مذمت فرما رہے، کیونکہ توحید کو برباد کرنے والی چیز شرک ہے، اور شرک کے حوالے سے آپ نے رہنمائی کی کہ سب سے زیادہ شرک کی بلا غلوب بنتی ہے، انبیاء کے ساتھ میں غلوب کرنا۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لا تحلفوا بالتباغی ولا بآبائکم، لوگوں بتوں کی قسم نہ اٹھایا کر، نہ اپنے باپ دادا کی قسم اٹھایا کر، یہ توحید کی حمایت ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، اس کی توحید برباد ہو گئی۔ شرک اکبر اور اصغر کی بحث تو یہاں پر ہے، مگر اس کو شرک ہی کہا گیا ہے کہ تم غیر اللہ کی قسم اٹھاتے ہو، یہ بھی شرک کا ایک پہلو۔ توحید کی حمایت کی جا رہی ہے، توحید کو سلامت رکھنے کا نبی علیہ السلام درس دے رہے ہیں۔ فرمایا بتوں کی قسم نہ اٹھایا کر اور اپنے باپ دادا کی قسم بھی نہ اٹھایا کر، کیونکہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، عقیدہ توحید تمہارا برباد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سنا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کچھ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں ذرا فاصلے پہ، اور وہاں سے آواز آ رہی ہے قسم اٹھانے کی، اور قسم بھی باپ دادا کی اٹھائی جا رہی۔ آپ آواز سے پہچان گئے یہ آواز تو میرے عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا لوگوں ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تمہیں باپ دادا کی قسم اٹھانے سے روکتا ہے۔ نام نہیں لیا۔ امیر عمر سمجھ گئے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ امیر عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہ تو اپنے لیے قسم اٹھائی اور نہ حکایت کے طور پہ فلاں غیر اللہ کی قسم ایسے اٹھاتا ہے، میں نے ایسے دامن بچایا، کبھی اپنے لیے بھی باپ دادا کی قسم نہیں اٹھائی اپنی بات کو سچا کہنے کے، اور نہ حکایت بیان کی کہ فلاں صاحب غیر اللہ کی قسم باپ دادا کی قسم ایسے اٹھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان حالفا باللہ فلیحلف او لیصمت، قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی اٹھاؤ نہیں تو خاموش ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا من حلف باللات والعزی فلیقل لا الہ الا اللہ، جو لات اور عزیٰ بتوں کے نام کی قسم اٹھا لے اس کو چاہیے فوراً کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرے، فوراً کہے لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ غیر اللہ کی قسم شرک بھی ہے، کفر بھی ہے۔ تو یہ آپ نے توحید کی حمایت کی کہ لوگوں غیر اللہ کی قسم نہ اٹھایا، بتوں کی قسم نہ اٹھایا کرو، باپ دادا کی قسم نہ اٹھایا کرو۔ یہ توحید کی حمایت ہے، اور کیا؟ شرک کی مذمت ہے، اور کیا؟ یہ تعلیم دی جا رہی، تربیت کی جا رہی۔ اس کے باوجود آج امت کو دیکھ لیں آپ اللہ کی قسم اٹھائیں لوگ راضی نہیں ہوتے، لوگ کہتے نہیں ایسے نہیں، آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں نا ذرا، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں نا ذرا، مشہور ہے لوگوں میں یہ بات۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں نہیں جی آپ اللہ کی قسم اٹھائیں ہمیں یقین نہیں، ہاں آپ کہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی قسم تو میں ماننے کو تیار۔ پھر آپ کہتے ہیں جی توحید سلامت ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد توحید برباد نہیں ہوتی، شرک اس امت سے ہو ہی نہیں سکتا۔ بتائیے پھر ان تعلیمات پیغمبر کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 5ویں حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے مما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، آپ سے بڑھ کر تو مقام کسی کا نہیں ہے، تو سب سے پہلے توحید وہیں سے خلل واقع ہوتا ہے، توحید میں پیغمبر کی ذات جس نے ہمیشہ توحید کا درس دیا۔
انہیں کے ساتھ کو لوگ حربہ بنا کر شرک میں رکھنا اندازی کرتے ہیں، دراڑیں ڈالتے ہیں۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا آپ نے غضبناک ہو کر کہا اجعلتنی مع اللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ امت کیا کہہ رہی ہے؟ شرک نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کہا؟ اجعلتنی للہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے توحید کی حمایت کی، اور حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ شرک میں واقع ہو سکتے ہیں اس انداز سے۔ اور یہ جو ندن کا لفظ ہے قرآن مجید میں ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، سورہ بقرہ، وانتم تعلمون، دیدہ دانستہ جان بوجھ کر اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کی تفسیر آپ اٹھائیں، ابن کثیر کو اٹھائیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت توحید جس پر فخر ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، بہت شرک جس سے نفرت ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے گھر میں چور آتا ہے اور چور چوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر پھر وہ نامراد ہو کے بھاگ جاتا ہے۔ گھر والے اٹھ گئے، کوئی شور شرابہ ہو گیا، کتا رکھا ہوا تھا بھونکنے لگا، بطخ رکھی ہوئی تھی شور کرنے لگی، چور آیا، چوری کی کوشش کی مگر نامراد ہو کے لوٹ گئی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگ تمہیں صبح کہتے ہیں چلو جی مبارک ہو اللہ نے آپ کو بچا لیا، آگے سے کہتے ہو اللہ نے نہیں بچایا، میں نے کتا رکھا ہوا ہے، آج کام آیا ہے۔ اور یہ کتے کا نشہ بھی ایسا ہے کہ انسان بھی خود کو کتا کہنے لگے، چین نہیں آتا تو خود کو کتا نہ کہے۔ بتائیں نا آپ، سگے مدینہ، سگے مدینہ، مدینے کا عقیدہ نہیں چاہیے، مدینے کی نماز نہیں چاہیے، مدینے کا منہج نہیں چاہیے، مگر ہائے مدینہ، ہائے مدینہ۔ اور یہ پتہ ہی نہیں ہماری کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے مدینے میں رہنا مکروہ ہے، یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ہائے مدینہ کرنے والوں کی کتاب میں لکھا احکام شریعت میں مدینے میں رہنا مکروہ ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس سے آداب نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب؟ مدینے کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا، تو بھائی حرکتیں صحیح کرو، یہ کیا بات ہے مدینے کو طلاق دے دو؟ اس بنیاد پر فتویٰ دیا مدینے میں رہنا ہی مکروہ ہے۔ اٹھاؤ احکام شریعت، لوگ شرط ڈھونڈے ہوتے ہیں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ چور اللہ نے بھگا دیا، میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہوں، میں معوذات کا دم کر کے سوتا ہوں، میں الکافرون پڑھ کے سوتا ہوں، میں تبارک الذی پڑھ کے سوتا ہوں، الف لام میم سجدہ پڑھ کے سوتا ہوں، میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ کے سوتا ہوں، میں سبح یسبح کی ساری صورتیں پڑھ کے سوتا ہوں، سنت کے مطابق سوتا ہوں۔ اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی، مگر نہیں، جس کے گھر میں چوری کا اندیشہ ہوا لوگوں نے مبارکباد دی، کہنے لگا میں نے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے، آج کتے کے بھونکنے سے میرا مال بچ گیا۔ یہ شرک ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جان بوجھ کے دیدہ دانستہ اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ ابن عباس نے کہا یہ اللہ کی شراکت داری ہے، تم ایک جانور کو، ایک نجس جانور کو اللہ کا شریک بنا دے، حفاظت اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بندے کو فوراً کہا جس نے کہا ماشاء اللہ وشئتا، اجعلتنی للہ عدلا، تو نے مجھے اللہ کا شریک کر دیا، اللہ کے برابر کر دی۔ قل ماشاء اللہ وحدہ، یہ حمایت تھی توحید کی اور یہ مذمت تھی شرک کی، میری امت کہیں شرک میں واقع نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری مثلا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ مت بنانا۔ یہ سب اپنے ذات کے حوالے سے تعلیمات دے، میری قبر تو بنے گی لیکن اللہ میری قبر کو ایسی جگہ نہ بنانا جس کی لوگ عبادت شروع کریں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کا سب سے زیادہ غضب ان لوگوں پہ نازل ہوتا ہے جو انبیاء کی اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے۔ یہ توحید کی حمایت ہے اور اشارہ ہے کہ ایسا کرنا توحید کو برباد کرنا ہے، قبروں پہ سجدہ کرنا چاہے وہ پیغمبر کی قبر کیوں نہ۔ آج تو خود ساختہ قبریں ہیں، امام الانبیاء کی قبر بھی ہو تو وہاں بھی یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ توحید برباد ہے، شرک لازم آئے گا۔ تو یہ میرے دوستوں کچھ احکامات تھے، کچھ تعلیمات تھی جو نبی علیہ السلام نے توحید کی حمایت میں ہمیں بتائی، ہم تک پہنچی، لہذا سمجھ لیجیے کامیابی اس میں ہے کہ توحید کا عقیدہ سلامت رہے، شرک اور اس کے شائبے سے میرا اور آپ کا دامن محفوظ رہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سنبھلنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی جگہ پر آئی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میرے بعد مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ اس حدیث کو لوگ بنیاد بنا کر انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ شرک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں شرک ہو ہی نہیں سکتا، نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اور وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ یاد رکھیے ٹوٹل ذخیرہ حدیث میں امت کا لفظ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے یہ خطاب کیا تھا صحابہ کرام، بخاری کی شرح فتح الباری کو اٹھائیں، ارشاد الساری کو اٹھائیں، عمدۃ القاری کو اٹھائیں، کوئی اور شرح قدیم ہو اس کو اٹھا کے دیکھیں، تمام شارحین نے لکھا کہ یہ خطاب تھا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ اللہ نے تمہیں شرک سے دور کر دیا، اب تم شرک نہیں کرو گے، امت کا ذکر ہی نہیں۔ اور سب نے لکھا ہے کہ یہ آپ نے صحابہ کو خطاب کیا تھا، پوری امت مراد نہیں ہے کیونکہ امت کا بعض حصہ شرک میں واقع ہوگا، اور اس کی دلیل بھی صحیح بخاری میں، اس کی دلیل بھی صحیح بخاری ہی میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب عالیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے دوس قبیلے کی عورتیں، ابو ہریرہ کا قبیلہ، دوس قبیلے کی عورتیں وہ ذوالخلصہ کے مقام پہ جا کے بت کے گرد طواف کریں گی۔ اب کسی سے جا کر پوچھئے بتوں کا طواف کرنا شرک ہے یا نہیں؟ قیامت سے پہلے اس امت میں یہ ہوگا، اور امت تو یہی بچی ہے، دوسری امت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ صحیح بخاری ہے، تو بات واضح ہو گئی کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو لیا جائے، اس امت میں شرک ہوگا، صحیح بخاری خود کہہ رہے ہیں، اور آخری دور میں لوگ شرک میں واقع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بت پرستی کریں گے، سب نہیں کچھ لوگ۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے دبئی میں مندر بنا، ٹھیک ہے، یار دوستوں نے ہم نے تو جو کہا وہ جو کہتے ہیں شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، انہوں نے بھی پوسٹیں لگائی اور ابو داؤد کی حدیث لکھی میری امت کے کچھ لوگ شرک کریں گے، انہوں نے مندر کے جواب میں پوسٹیں لگائی، اور حدیث کون سی لکھی جو ہم پیش کرتے ہیں ابو داؤد کی، فرمایا لا تقوم الساعة حتی
تلحق قبائل امتی بالمشرکین حتی تعبد الاوثان، میری امت قیامت سے پہلے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور بت پرستی کریں گے۔ تو آپ نے تو خود پوسٹر لگا کر بتا دیا کہ امت شرک کر رہی۔ مندر بنانا کیا ہے؟ مندر کو پوجنا کیا ہے؟ مردہ کو پوجنا کیا ہے؟ شرک ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ جی شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، اس کی نفی تو آپ نے خود ہی فرما دی۔ لہذا یہ سراسر دھوکہ ہے، ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، توحید پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ فرمایا تھا نبی اسلام نے معاذ بن جبل کو، لا تشرک باللہ شیئا بین قتلتا او حرقتا، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میرے دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توحید کا عقیدہ نصیب فرمایا ہے، اس کی آبیاری کیجیے، اس کی حفاظت کیجیے، اس کو سلامت رکھنے کے لیے کوشش کیجیے، شرک کی اور شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے احباب کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔